بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری لائبریری وائس کی پیاری سی فیملی کو میرا سلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بازی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ تھوڑی دور چل کر ہمیں ٹیکسی مل گئی۔ عدنان نے مجھے میری کوٹھی چھوڑا اور خود اسی ٹیکسی سے واپس چلا گیا۔ کوٹھی آ کر میں نے ماسک اتار دیا تھا۔ فینی میری منتظر تھی، شاید کوئی اطلاع تھی میرے لیے۔ ہیلو فینی، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ جی جناب، ممکن ہے آپ اسے خاص تصور فرمائیں۔ سیٹھ جبار 2 بار ٹیلی فون کر چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ پھر رنگ کرے گا۔ اگر پرنس آ جائیں تو اس کی درخواست ہے کہ اسے ٹیلی فون پر بات کر لیں۔ دوسری بار کب ٹیلی فون کیا تھا اس نے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے۔ اس سے قبل بھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی کیا تھا۔ اب اگر اس کا فون آئے پرنس، تو آپ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ ہاں، کوئی حرج نہیں ہے، میں نے جواب دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگا۔ لباس تبدیل کر کے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ اینجل سے جو گفتگو ہوئی تھی بڑی متاثر کن تھی۔ میرے دل میں نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں۔ در حقیقت زندگی نے کبھی اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ اس بارے میں سوچتا۔ دل مردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہی پاس نہ تھے جو میری امنگوں کو جلا بخشتے۔ فریدہ کی شادی کرتا اور اس کے بعد امی میری شادی کے بارے میں تگ و دو شروع کر دیتی۔ وہ کہیں بھی کسی بھی محلے کی کسی غریب سی لڑکی سے میرا رشتہ طے کر دیتی۔ جیسی بھی شکل و صورت ہوتی، وہ جو کچھ بھی ہوتی، میں اسے قبول کر لیتا اور زندگی کے دھارے اسی سمت چل پڑتے جہاں ازل سے بہہ رہے ہیں۔ میں خود بھی ایک اچھے انسان کی حیثیت سے اس معاشرے کا ایک فرد بن کر اپنی زندگی گزار دیتا، لیکن حالات نے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور مجھے یہ رخ بخش دیا۔ اور اس رخ پر آنے کے بعد بھلا زندگی میں ان جذبوں کی کیا گنجائش رہتی تھی؟ راشدہ پہلی بار میری زندگی میں خاص حیثیت سے داخل ہوئی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جنہوں نے مجھے عورت کی حیثیت سے روشناس کرانے کی کوشش کی، لیکن میں بدنصیب بھلا ان جذبوں کے اہل کہاں سے ہو سکتا تھا؟ اگر در حقیقت گل کے ڈرائیور کی حیثیت سے زندگی کی ابتدا ہوتی اور راشدہ اس طرح مجھ تک پہنچتی تو میں فوراً اسے قبول کر لیتا۔ وہ ہر طرح ایک بہتر لڑکی ثابت ہوتی، محبت کرنے والی، سمجھدار اور حالات کا شکار، جو ہر حالت میں گزارا کر لیتی میرے ساتھ۔ لیکن تلوار کی نوک پر رکھی ہوئی زندگی بھی بھلا زندگی تصور کی جا سکتی ہے؟ اس کے بعد گل کے کچھ ایسے الفاظ دوستوں نے کہے جو میرے ذہن سے تو نہیں اترتے تھے۔ اگر گل کا تجزیہ کرتا تو در حقیقت اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک پیاس نظر آتی تھی، ہر چند کہ عمر کے لحاظ سے وہ میرے جوڑ کی نہیں تھی۔ لیکن اگر میں ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچتا اور زندگی میں خوبصورت لمحات، آسودگی اور مالی اطمینان کی تلاش ہوتی تو گل بھی میرے لیے قابل قبول ہوتی۔ میں سطحی انداز میں سوچتا اور شاید یہ فیصلہ کر لیتا کہ گل کے ساتھ زندگی گزارنے میں مجھے ایک بڑی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ تیسری شخصیت بہروز کی تھی، ہر چند کہ بہروز نے مجھے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن اگر میں اس کی جانب ذرا بھی ملتفت ہوتا تو ممکن ہے کہ ایک عورت کی حیثیت سے میری طرف راغب ہو جاتی۔ میں تو خود کو انسان سمجھنے کی صلاحیتیں ہی کھو بیٹھا تھا، بس ایک مشین تھی، ایک مشن تھا، اور جب بھی وقت کا اختتام میری ذات پر ہو جاتا میں خود موت کی آغوش میں جا سوتا۔ ایسے لمحات میں محبت کا تصور ہی بے معنی تھا، لیکن یہ دل وحشی بعض اوقات اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی فطرت پر متحیر رہ جاتا ہے۔ اینجل کے بارے میں بھی متضاد خیالات کا شکار رہا تھا۔ بار بار دل اس پر مائل ہوا، لیکن پھر یہ احساس مجھے سنبھال لیتا کہ اول تو وہ ایک اتنے دولت مند شخص کی بیٹی ہے کہ جس کی دولت کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، دوسرے اس کا تعلق میرے دشمن سے ہے۔ میں اسے اپنے دشمن کے خلاف اعلی کار تو بنا سکتا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تصور بھی میرے لیے ایک حماقت تھا۔ اینجل مجھ سے متاثر ہو گئی تھی اپنی فطرت کے خلاف، لیکن یہ بات بھی قابل غور تھی کہ اس نے اس وقت بھی مجھے پرنس دلاور کی حیثیت سے قابل توجہ سمجھا تھا۔ اگر میں منصور ہوتا، صرف اس کے باپ کا ایک معمولی ڈرائیور ہوتا، تو شاید وہ میری طرف بھرپور نگاہ ڈالنا بھی پسند نہ کرتی۔ پرنس دلاور کی حیثیت سے میں نے اس لڑکی کو اپنے لیے صرف اعلی کار بنایا تھا، لیکن اب جب کہ اس نے منصور کہا اور سمجھا تھا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد کیا تھا، حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، وہ مجھ سے اور میری کہانی سے متاثر ہوئی تھی۔ اور جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے لیے اپنا ماحول، اپنا ماضی فراموش کرنے کو تیار تھی، تو پھر بھلا میرے سینے میں ہلچل کیوں نہ مچتی؟
میں اس وقت خود کو منافق نہیں بنا سکا تھا۔ اینجل کی اس پیشکش نے میرے دل کے بند سوتے کھول دیے تھے اور اب ان سے محبت بہہ رہی تھی۔ ایک گدگدا دینے والا احساس میرے رگو پے میں سرایت کر رہا تھا۔ اینجل کی شکل و صورت، اس کے پیکر پر پہلی بار غور کیا تو محسوس ہوا کہ زمانے کی حسین ترین لڑکی ہے، اور اس کے قرب کے لمحات کا تصور انسان کو بے خود کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جب اس نے میرے سینے پر سر ٹکایا تھا تو اس کے بالوں کی ریشمی نرماہٹ اور اس کے وجود کی حسین خوشبو میرے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت قیمتی انسان تصور کر رہا تھا۔ ہاں، میں وہی منصور تھا، اور اسی منصور کی حیثیت سے اینجل نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو پھر بھلا میں اس کی محبت کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ آخر انسان تھا۔ میں نے اس کے سامنے کھل کر اعتراف کیا، کیونکہ میں حقیقتوں کو چھپانے کا عادی نہ تھا، اور اب اس کا تصور میرے لیے ایک حسین لمحہ بن گیا تھا۔ جب بھی ذہن تھکن محسوس کرے، اس تصور کو دل میں زندہ کر لیا جائے، ساری تھکن دور ہو جائے۔ ماں اور بہن کا حصول زندگی کا پہلا مقصد تھا، تو اینجل کی محبت کو میں دوسرا نمبر دے سکتا تھا۔ تنہائی کے لمحات بڑے اجنبی سے تھے، کیونکہ ان کی سوچ اجنبی تھی، اور اس اجنبی سوچ کو فینی نے توڑ دیا۔ دوڑتی ہوئی آئی تھی، سینے کے زیرو بم میں ذرا تیزی تھی۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ فون، سیٹھ جبار کا فون۔ اوہ، مگر مضطرب کیوں ہو فینی؟ نہیں جناب، ذرا دور تھی، میں نے سوچا کہ دوڑ کر آپ کو اطلاع دے دوں، فینی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور میں اس کے ساتھ اٹھ گیا۔ ریسیور میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر کان سے لگا لیا اور اپنے لہجے کو سنبھالتا ہوا بولا، ہیلو، کون؟ پرنس دلاور؟ میں نے سیٹھ جبار کی آواز صاف پہچان لی تھی۔ ہاں، میں پرنس بول رہا ہوں۔ پرنس، میں کئی بار آپ کو فون کر چکا ہوں۔ میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور سیٹھ جبار، فرمائیے۔ اینجل کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ، اینجل کہاں ہے؟ اس نے مستربانہ انداز میں سوال کیا، اور میں نے ایک کہکہا لگا کر فون بند کر دیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھنے کے بعد میں نے چند لمحات انتظار کیا، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ فون کی گھنٹی پھر بجنے لگی تھی۔ میں نے ریسیور دوبارہ اٹھا لیا۔ جی، میں پروقار لہجے میں بولا۔ پرنس، سوچ لو، غور کرو، تمہیں اینجل کے بارے میں بتانا ہوگا۔ اینجل مجھے واپس کرنا ہوگی۔ آپ شاید ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گئے ہیں سیٹھ جبار۔ کون اینجل؟ میں اسے نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ دیکھو پرنس، اینجل میری زندگی کا محور ہے، اینجل میری زندگی کا سبب ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو تمہاری دنیا تہو بالا کر کے رکھ دوں گا۔ وہ کچھ کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو پرنس دلاور، کہ اینجل کو کوئی نقصان پہنچا کر، مجھ سے جدا کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ تم ان شدید نقصانات سے دوچار ہو جاؤ گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے ایک ساکھ بنائی ہے، اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے معاشرے میں، مجھے اپنی جگہ سے سرکا کر اپنے لیے جگہ بنائی ہے۔ میں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن تمہارے اس اقدام کو میں نہیں برداشت کر سکوں گا۔ میں پھر ہنس پڑا تھا۔ میں نے کہا نا سیٹھ جبار کہ آپ ذہنی طور پر بالکل دیوالیہ ہو گئے ہیں اور ایسی احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے۔ اینجل مجھے واپس کر دو، سمجھے تم؟ اینجل آج رات کے کسی حصے میں میرے پاس پہنچ جانی چاہیے، سیٹھ جبار نے کہا، اور میں نے پھر فون بند کر دیا۔ لیکن اس بار میں نے ریسیور کریڈل پر نہیں رکھا تھا، بلکہ کریڈل سے الگ کر دیا تھا۔ باہر نکل کر میں نے فینی سے کہا کہ اب سیٹھ جبار کا کوئی فون ریسیو نہ کیا جائے۔ فینی نے گردن ہلا دی تھی۔ میرے دل میں مسرت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ سیٹھ جبار کے لہجے سے اب اس کے اضطراب کا اندازہ ہوتا تھا۔ کاش میں پہلے ہی سب کچھ سوچ لیتا۔ در حقیقت اینجل سیٹھ جبار کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ میں نے اس کی اس رگ کو نہیں چھوا تھا۔ اگر پہلے ہی میں یہ سب کچھ کر لیتا اور اس پر اپنی توجہ صرف کرتا تو شاید مسئلے کے حل ہونے کی امید پیدا ہو سکتی تھی۔ بہرطور میں تو تڑپ ہی رہا تھا۔ اب سیٹھ جبار کے تڑپنے کی باری تھی۔ پتہ نہیں اس نے رات کو فون کیا یا نہیں، لیکن دوسری صبح 8:30 بجے میں بستر سے اٹھا تو فینی میری منتظر تھی۔ اس نے جب یہ اندازہ لگا لیا کہ میں جاگ چکا ہوں اور غسل وغیرہ سے فارغ ہو چکا ہوں تو وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پرنس، سیٹھ جبار ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ اوہ، اتنی صبح؟ وہ صبح 7 بجے یہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں جنہیں اس نے باہر کار میں چھوڑ دیا ہے۔ صبح 7 بجے سے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ پرنس کو جگا دیا جائے۔ 2-4 بار تو میں نے بڑی آہستگی اور نرمی سے کہا کہ پرنس اپنی مرضی سے جاگیں گے۔ اس کے بعد میں نے ذرا سختی سے کہا کہ اگر وہ پسند کرے تو انتظار کر لے، ورنہ واپس چلا جائے، جب پرنس جاگیں تب آ جائے۔ اس کے بعد سے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے۔ اوہ گڈ،
ناشتہ لگاؤ فینی، میں نے کہا اور فینی مسکرانے لگی۔ گویا آپ ابھی اس سے نہیں ملیں گے؟ ہاں، بعد میں بتاؤں گا تمہیں، میں نے جواب دیا اور فینی گردن جھکا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم نے اطلاع دی کہ ناشتہ لگ گیا ہے۔ میں نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ ناشتے کی میز پر میں سیٹھ جبار کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ پھر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فینی کو بلایا اور بولا، میں جا رہا ہوں فینی، میرے جانے کے بعد تم سیٹھ جبار سے کہہ دینا کہ پرنس اس وقت مصروف ہیں۔ شام کو 4 بجے وہ آپ کو ملاقات کا وقت دے سکتے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو اس وقت آ جائیں۔ آپ واقعی جا رہے ہیں پرنس؟ ہاں فینی، جانا ہی ہوگا، میں نے جواب دیا اور فینی پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے لباس وغیرہ تبدیل کیا۔ ڈرائیور کو ہدایت بھجوا دی گئی تھی کہ پرنس کہیں جانے والے ہیں، اس لیے گاڑی تیار کر لے، اور پھر میں پرنس دلاور کی حیثیت سے لباس وغیرہ تبدیل کر کے باہر نکلا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے سیٹھ جبار کی کار بھی دیکھی تھی، اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے مجھے تعجب سے دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ میں نے ڈرائیور کو سائمہ روشن علی کے دفتر چلنے کو کہا اور تھوڑی دیر کے بعد میں دفتر پہنچ گیا۔ شاید دوسری بار اس دفتر میں آیا تھا۔ سائمہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، پورا عملہ ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ میں نے ذہن کو آزاد چھوڑ دیا اور سائمہ سے اس کے کاموں کی تفصیلات معلوم کرنے لگا۔ سائمہ ایک بہترین کارکن تھی، اس نے وہ تمام تفصیلات مجھے فراہم کر دیں جو مجھ سے متعلق تھیں، یعنی پرنس دلاور نے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے بارے میں تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا، کچھ نئی ہدایات جاری کی میں نے اور سائمہ انہیں نوٹ کرتی رہی۔ مسئلہ وقت گزاری کا تھا اور سیٹھ جبار کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے جتنا بھی وقت گزرتا میرے حق میں تھا۔ اس کے بعد میں نے پروفیسر شیرازی کو فون کیا۔ گل نے ریسیو کیا تھا اور پروفیسر اس وقت بھی موجود نہ تھے۔ ہیلو گل، کیسی ہیں آپ؟ اوہ پرنس، خیریت سے ہوں۔ میرا دوست کس حال میں ہے؟ بہت بہتر ہے، میرا خیال ہے بہت جلد وہ اپنی ذہنی قوتیں بحال کر لے گا۔ ویسے پرنس، آپ نے بڑے بڑے دلچسپ نمونے یہاں جمع کر دیے ہیں۔ میں، سرخاب اور پروفیسر شیرازی اس جھمگٹ سے بہت خوش ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے انسانوں کا تجزیہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ شمو ایک معصوم سی، جاہل سی لڑکی ہے، معصومانہ باتیں کرتی ہے۔ اس کی ماں ایک بزرگ، جہاں دیدہ عورت ہے لیکن مخلص ہے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ضم نہیں کر پا رہی، جگہ جگہ چونکی چونکی سی رہتی ہے اور اس احساس کا شکار ہے کہ اسے اس کی حیثیت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امجد علی ڈرائیور ہیں اور ان کے اہل خاندان بڑے نروس ہیں بیچارے، اور بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ انہیں ملازموں کے کوارٹر میں رہنے کی جگہ دی جائے۔ وہ مالکان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ تم مجھ سے شکایت مت کرنا پرنس، میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ برابر کی حیثیت سے ہی شریک ہوں۔ تمہارے بھیجے ہوئے لوگ تھے، بھلا ہم کس طرح انہیں کمتر سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن بہرطور ان سب کی شدید خواہش پر ان کے لیے علیحدہ جگہ مہیا کر دی گئی ہے، اور اب وہ مطمئن ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے گل، میں بھی حالات کا شکار ہوں، تم میری الجھنیں جانتی ہو۔ ابھی مجھے ایسے لمحات میسر نہیں آئے کہ میں رزم سے ہٹ کر بزم پر توجہ دوں، بلکہ مجھے تو صرف یہ افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے بھی باعث الجھن بنا ہوا ہوں، اور ایسے لوگوں کو تم تک پہنچا دیا ہے جو بہرطور انسان ضرور ہیں لیکن تمہارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ نہیں پرنس، براہ کرم اس انداز میں نہ سوچیے، ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو خود کو عام انسانوں کی صف سے ذرا سا الگ کر کے سوچتے ہیں، حالانکہ ہر شخص فطری طور پر ویسا ہی ہے جیسے اور انسان ہوتے ہیں۔ بس خواہ مخواہ ہم نے اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد محسوس کر لیا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہماری حماقت ہے۔ میں تمہیں یہ اطلاع صرف اس لیے دے رہی ہوں کہ اگر تم کبھی یہاں آؤ اور ماحول میں ذرا سی تبدیلی دیکھو تو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ نہیں گل، بھلا آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ پرنس، اور سناؤ کیسے حالات چل رہے ہیں؟ ہمیں تو کبھی تفصیل سے کچھ جاننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ کاش میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتا سکتا، لیکن گل اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں کہ اب یہ لمحات زیادہ طویل نہیں رہے۔ میں نے آپ کی مدد سے جس مشن کا آغاز کیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے۔ پروفیسر کہاں ہیں؟ گئے ہوئے ہیں کہیں، بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، بڑے خوش ہیں کہ زندگی کے اس طویل سفر میں جو لمحات دنیا سے دور رہ کر گزارے تھے اب ان میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ احساس ہوا ہے کہ دنیا کی لطافتیں، مسرتیں تو بہت ہیں، آدمی اگر ان سے خود ہی دور رہے تو اس میں لطافتوں کا کیا قصور؟ حسینہ ہے، بھوندو ہے، مزے کے لوگ ہیں، ہنساتے ہی رہتے ہیں ہمیں تو، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ کیسے بدنما خول چڑھا رکھے تھے ہم نے اپنے اوپر۔ مجھے مسرت ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے کسی دلچسپی کا باعث بنا۔ اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے؟ گل نے پوچھا۔ نہیں، بس تمہاری خیریت معلوم کرنا تھی، سو ہو گئی۔
اوکے میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ باقی وقت بھی میں نے دفتر ہی میں گزارا تھا۔ 3:30 بجے میں پھر کوٹھی پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ سیٹھ جبار کی کار وہیں اسی جگہ کھڑی تھی اور وہ دونوں آدمی بھی اس میں موجود تھے۔ کوٹھی میں موجود میرے ساتھیوں نے میرا استقبال کیا۔ کچھ خاص اہمیت دی گئی تھی میرے استقبال میں اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ فینی کی کوششیں ہوں گی۔ اس ذہین لڑکی نے سیٹھ جبار پر روب ڈالنے کے لیے سارے انتظامات کیے ہوں گے۔ فینی بھی مجھے استقبال کرنے والوں میں نظر آئی اور میں اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے فینی سے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، یہ سیٹھ جبار کب آیا؟ گیا ہی نہیں سر، جب سے یہیں بیٹھا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یہ شخص صبح 7 بجے سے یہیں بیٹھا ہے اور اس کے وہ دونوں آدمی بھی۔ خدا کی پناہ، کیا کرتا رہا اس دوران؟ بس ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے چائے بھجوائی تو اس نے شکریہ ادا کر کے اسے واپس کر دیا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا ہے۔ البتہ اس کے دونوں ساتھی 2 بجے کے قریب کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ گویا سیٹھ جبار بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں نے بہت کہا کہ چائے پیے، کھانا کھائے، لیکن اس نے خشک لہجے میں منع کر دیا اور کہا کہ وہ ایک مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا۔ اگر پرنس دلاور نے اسے مہمان بنانا پسند کیا تو پھر وہ پرنس کے ساتھ بیٹھ کر ہی چائے پیے گا۔ گڈ، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے فینی، چائے لگوا دو اور اس کے ساتھ ذرا کچھ اور چیزیں بھی لگوا دینا۔ اگر وہ میرے بارے میں پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں آ چکا ہوں اور تھوڑی دیر میں اس سے ملاقات کروں گا، لیکن ڈرائنگ روم میں نہیں فینی، بلکہ اسے ڈائننگ روم میں بھیج دینا۔ اوکے پرنس، فینی نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں اندر چلا گیا۔ پھر اطمینان سے میں نے غسل کیا، سلک کا ایک خوبصورت سوٹ پہنا، اس پر گاؤن ڈالا اور پھر ڈائننگ روم میں پہنچ گیا۔ سیٹھ جبار ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک ایک کرسی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورا اور میں مسکرا دیا۔ ہیلو سیٹھ جبار، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس جلتی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو بلایا اور اسے کافی بنانے کا حکم دیا۔ ملازم نے ادب سے 2 پیالیاں بنا کر ایک میرے اور دوسری سیٹھ جبار کے سامنے رکھ دی۔ براہ کرم کچھ لیجئے سیٹھ جبار، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ اینجل کہاں ہے؟ اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے عرض کیا نا، پہلے کافی پیجئے، اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں کچھ کھانے پینے نہیں آیا ہوں یہاں۔ تو آپ صرف اینجل کی تلاش میں آئے ہیں؟ ہاں، میں تم سے ایک بار پھر کہہ دینا چاہتا ہوں پرنس دلاور کہ سارے معاملات اپنی جگہ، لیکن اینجل کا مسئلہ تمہارے لیے اچھا نہیں ثابت ہوگا۔ میں اچھے یا برے کی کبھی پرواہ نہیں کرتا سیٹھ جبار، اور آپ سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ میزبانی کے کچھ آداب ہوتے ہیں تو مہمان کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ آپ یہاں ایک مہمان ہی کی حیثیت سے آئے ہیں نا؟ اگر مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں تو پھر مہمانوں کے سے انداز میں گفتگو کیجیے۔ آپ کا یہ رویہ مجھے ناپسند ہے اور ممکن ہے اس کی بنیاد پر میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کر سکوں، اس لیے میری گزارش ہے کہ براہ کرم کچھ پیجیے، کچھ کھائیے، اس کے بعد ہم اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ میں نے سیٹھ جبار کا چہرہ دیکھا، جس کرب اور اذیت کا وہ شکار تھا اس کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ میں وہ شخص تھا جس سے اس نے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کیا تھا۔ مجھے وہ لمحات یاد تھے جب طارق مجھے اس کے پاس لے کر گیا تھا اور اس نے بڑی نخوت سے کہا تھا کہ ابھی سے سڑکوں پر چھوڑ دو، انسان بننے میں کچھ دیر لگے گی۔ اس سے زیادہ اس نے میرے بارے میں کچھ کہنا پسند نہیں کیا تھا، اور آج اس سڑک کے آوارہ چھوکرے کے سامنے وہ ایک بے بس انسان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے زیادہ پرمسرت لمحات میرے لیے اور کیا ہو سکتے تھے؟ میرے ذہن کے کسی گوشے میں جھنجھلاہٹ نہیں تھی، میں تو بس اس کی اذیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ایک مغرور کا سر زمین پر آ ٹکا تھا، ایک جابر اور وحشی انسان بے بسی سے اپنی جگہ بیٹھا تھا اور اب اس کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس نے اس وقت کا تصور خواب میں بھی نہ کیا ہوگا۔ سیٹھ جبار کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی سے سر ٹکا دیا۔ چند لمحات اسی طرح بیٹھا رہا اور اس کے بعد سیدھے بیٹھ کر کافی کی پیالی اپنی جانب سے نکالی۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے کافی ختم کی۔ میں نے ایک بار پھر اسے کھانے کی چیزوں کی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے ان میں سے کچھ نہ لیا۔ میں بھی خاموشی سے کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا تھا۔ کافی پینے کے بعد اس نے ہونٹ خشک کیے اور مجھ سے بولا، پرنس دلاور، میں تم سے بہت صاف صاف گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضر ہوں سیٹھ جبار، آپ میرے ہاں تشریف لائے ہیں، اس لیے میرے لیے قابل احترام ہے۔ اینجل کہاں ہے؟ آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اینجل سے میرا کیا تعلق؟ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کے پاس ہوگی۔ ایسی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو پرنس دلاور، ایسی باتیں نہ کرو۔ اینجل کہاں سے غائب ہوئی ہے سیٹھ جبار؟ میں نے کہا نا، ان تمام باتوں کو جانے دو۔
میں اس وقت تمہارے شکنجے میں پھنس گیا ہوں۔ تعجب کی بات ہے سیٹھ جبار جیسی شخصیت کسی معمولی سے انسان کے شکنجے میں پھنس جائے۔ وہ وقت گزر گیا ہے۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ یقیناً تم ذہین انسان ہو اور تمہاری ذہانت کو جلا مل جائے تو تم بہت بڑی شخصیت بن سکتے ہو۔ تم میرے راستے میں نہیں آ سکے، لیکن کسی اور راستے سے تم نے وہی حیثیت حاصل کر لی جس کی میں پیشکش کر چکا تھا۔ براہ کرم مجھ سے یہ نہ کہو کہ تم منصور نہیں ہو۔ ہم کب تک ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ سیٹھ جبار نے کہا۔ اگر آپ اس منصور کی بات کر رہے ہیں سیٹھ جبار، جو احمد علی کا بیٹا تھا اور جو آپ کے ہاں ڈرائیور کی نوکری کے لیے آیا تھا اور جسے آپ نے ڈرائیونگ سکھا کر اپنے غلاموں میں شامل کر لیا تھا اور پھر وہ اپنی معصومیت لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا تھا اور پھر آپ نے اس کے گھر میں چرس رکھوا کر سزا دلوا دی تھی اور پھر اس سزا کو آپ نے اپنے اختیارات سے کام لے کر اس کی زندگی کے 5 سالوں پر محیط کر دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ پہنچا تو اس کی ماں اور بہن غائب تھیں اور پھر وہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتا رہا اور آپ نے اسے زندگی سے محروم کرنے کی بے شمار کوششیں کی۔ آپ نے جس کی زندگی میں زہر بھر دیا، جس کی آنکھوں سے روشنی چھین لی، چمن جیسے آدمی کو اسے دھوکہ دینے پر آمادہ کیا، طارق جیسے ذلیل آدمی کو اسے اذیتیں دینے کا فرض سونپا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مسلسل زیادتیاں کی جاتی رہیں۔ معاف کیجیے گا سیٹھ جبار، وہ منصور اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ منصور مر چکا ہے۔ اب اگر پرنس دلاور کو آپ منصور کا نام دیتے ہیں اور اس سے طلب کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے اعترافات کرنے ہوں گے۔ کیسے اعترافات؟ سیٹھ جبار کی آواز میں عجیب سی بے کسی تھی۔ کیا آپ نے اس منصور کے ساتھ یہ ظالمانہ کارروائی نہیں کی؟ ہاں منصور، میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں۔ کیا آپ نے اس کی ماں اور بہن کو اس سے جدا نہیں کیا تھا؟ نہیں، سیٹھ جبار نے جواب دیا اور میں متحیر رہ گیا۔ کیا مطلب سیٹھ جبار صاحب؟ کیا آپ مذاق کرنے تشریف لائے ہیں مجھ سے؟ میرے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ منصور 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 میری بات سنو، براہ کرم مجھے بتا دو کہ اینجل کہاں ہے۔ سیٹھ جبار، براہ کرم مجھے بتا دیں میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میری بات پر یقین کرو، میری بات پر یقین کر لو منصور، میں ان کے بارے میں نہیں جانتا۔ نہایت احمقانہ اور گھٹیا بات کہہ رہے ہیں آپ، میں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں منصور، خدا کی قسم نہیں، خدا کی قسم نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرے اندر اب جھوٹ بولنے کی سکت نہیں رہ گئی۔ میں نہیں جانتا تمہاری ماں اور بہن کہاں ہیں، میں بالکل نہیں جانتا۔ بکواس کرتے ہو تم۔ نہیں منصور، میری بات پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے کہا نا سیٹھ جبار، تم بکواس کر رہے ہو۔ کیوں منصور، کیوں؟ ابھی چند روز پہلے تم نے میرے سامنے فریدہ کو پیش کیا تھا، وہ فریدہ نہیں تھی، یقین کرو وہ فریدہ نہیں تھی۔ میں نے کسی اور لڑکی کو تمہارے سامنے پیش کیا تھا، وہ فریدہ نہیں تھی۔ کیا میں اس احمقانہ بات کو تسلیم کر سکتا ہوں؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میری بہن کے خد و خال کیا تھے؟ کیسی تھی وہ؟ میں نے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی تصویریں حاصل کی تھیں، میں نے اس کے لیے… یہ تصویریں تم نے کہاں سے حاصل کی سیٹھ جبار؟ اس کے اسکول سے، اس کے آئیڈینٹی کارڈ سے۔ گو بہت پرانا ریکارڈ تھا یہ، لیکن میں نے اس کے بچپن کے چہرے کو تھوڑا سا بڑا کر کے ایک لڑکی کے چہرے پر اس کا میک اپ کر دیا اور اسے تمہارے سامنے لایا۔ میرا مقصد یہی تھا کہ پرنس دلاور کی حیثیت سے تم نے مجھے جو نقصانات پہنچائے ہیں، اپنی بہن کو میرے شکنجے میں دیکھ کر ان کی تلافی کر دو۔ میں تمہیں نیچا دکھانا چاہتا تھا منصور، اس لیے میں نے یہ کوششیں کی تھیں۔ میں اس لڑکی کو اب بھی تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں، وہ فریدہ نہیں تھی، یقین کرو وہ فریدہ نہیں تھی۔ میرے دل و دماغ پر ایک دم بوجھ آ پڑا تھا، امید کے جو دیے روشن ہوئے تھے وہ ٹمٹما کر بجھ گئے تھے۔ سیٹھ جبار کی بات پر کیسے یقین کر لیتا؟ یہی تو میرے ماضی اور حال کا قاتل تھا، اس نے تو منصور کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ میں اسے گھورتا رہا، پھر میں نے کہا، تمہاری کسی بات پر یقین کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے سیٹھ جبار، تم ایک شاطر اور گھٹیا فطرت کے انسان ہو، اپنی مطلب براری کے لیے تم ہر چال چل سکتے ہو۔ کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ ریٹا اور اینجل کو تم نے دیکنگ نامی جہاز پر نہیں رکھا تھا؟ کیا تم نے اینجل کو صرف اس لیے میرے پیچھے نہیں لگایا تھا کہ وہ میرے بارے میں معلومات حاصل کرے اور تمہاری مخبر بن جائے؟ کیا تم نے ایک باپ ہی کا کردار ادا کیا تھا اس سلسلے میں، اپنی بیٹی کو اپنے دشمن کے پیچھے لگا کر؟ کیا تم نے ایک شریف انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا؟ نہیں، مجھے اعتراف ہے کہ مجھ سے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، سیٹھ جبار نے کہا۔ نہیں سیٹھ جبار، زندگی کی سب سے بڑی غلطی وہ تھی تمہاری جب تم نے ایک سیدھے سادے اور بھولے بھالے انسان کو جیل بھجوایا تھا۔ میں تمہارے معیار کا تو نہ تھا، بھلا ایک معصوم اور سیدھے سادے بچے سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ میں نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا انہی پر عمل کرتے ہوئے میں نے جرم کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بتاؤ، تم مجھ سے انتقام لینے پر کیوں تل گئے؟ مجھے بتاؤ،
کیا میں تمہارے انتقام کے قابل تھا؟ نہیں منصور، تم ٹھیک ہو، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو پھر تم اس غلطی کا خمیازہ بھگتو سیٹھ جبار۔ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ تمہیں میری ماں اور بہن کا علم نہیں ہے۔ کہاں گئی آخر وہ وہاں سے؟ تمہارا گرگا اسی مکان میں رہ رہا تھا۔ میں فیروز دادا کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص جسے تم نے میرے لیے پھانسی کا پھندا بنانے کی کوشش کی تھی۔ بتاؤ، کیا یہ وہی شخص نہیں تھا جس نے میرے گھر میں چرس رکھی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ مجھے اعتراف ہے منصور، لیکن میں نے صرف طارق کو حکم دیا تھا کہ تمہیں آزاد نہیں رہنا چاہیے، تمہیں ایسی مصیبتوں میں گرفتار ہوتے رہنا چاہیے جن کی وجہ سے تم مجبور ہو جاؤ اور تمہیں اس کوشش کی بھرپور سزا ملے جو تم نے میرے خلاف کی تھی۔ طارق یہ سب کچھ کرتا رہا تھا۔ یقین کرو، میں نے بذات خود یہ پلاننگ نہیں کی تھی، اور اس کے بعد میں نے طارق سے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے تمہارے خلاف کیا کیا کچھ کیا۔ اگر تمہاری ماں اور بہن تمہارے گھر سے غائب ہوئی تو اس میں میرا قصور نہیں تھا، میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، نہ ہی میں نے اس کی ہدایت کی تھی۔ میں نے تو کبھی طارق سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ گویا اس قدر حقیر تھی میری ماں اور بہن، اس قدر حقیر تھے انسان تمہاری نگاہ میں سیٹھ جبار۔ بہرطور طارق واپس آ گیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم؟ وہ غلیظ انسان ایک ہاتھ کھو بیٹھا ہے میرے ہاتھوں، اور شاید اس نے اپنے چہرے پر بھی پلاسٹک سرجری کرا لی ہے، ورنہ میرے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ وہ میری ماں اور بہن کو تلاش کر کے میرے حضور پیش ہو، مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے اور اپنے کرتوتوں کی معافی، اور اس کے بعد اپنی ماں اور بہن سے گفتگو کر کے میں یہ معلوم کروں گا کہ وہ شخص قابل معافی ہے یا نہیں۔ اس وقت تک دوبارہ اینجل کا نام مت لینا سیٹھ جبار، وہ میرے پاس یرغمالی کی حیثیت سے رہے گی، اور اگر ایک متعین کردہ وقت میں یہ دونوں مجھے نہ مل گئیں تو پھر تم اینجل سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ میرا عہد ہے، منصور کا عہد۔ نہیں نہیں منصور، خدا کے لیے نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ اگر میں ان کے بارے میں جانتا ہوتا تو انہیں لے کر تمہارے پاس حاضر ہوتا۔ میں نے تمہیں اس کا موقع دیا ہے، طارق سے بات کرو۔ کس سے؟ طارق سے سیٹھ جبار، طارق سے۔ کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ وہ واپس آ گیا ہے؟ نہیں، میں بات کروں گا، مگر اینجل مجھے واپس کر دو۔ تم جا سکتے ہو سیٹھ جبار۔ منصور، منصور، میری بات تو سنو، میری بات سنو منصور، سیٹھ جبار نے کہا، لیکن میں نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا دی تھی۔ ملازم فوراً ہی اندر آ گیا۔ سیٹھ جبار کو عزت و احترام کے ساتھ باہر چھوڑاؤ۔ منصور، پلیز منصور، میں اینجل کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، پلیز منصور۔ تم نے سنا نہیں؟ سیٹھ صاحب کو باہر چھوڑاؤ، اور اگر یہ اس طرح جانا پسند نہ کریں تو اپنی مدد کے لیے کچھ اور آدمیوں کو بلوا لو۔ آپ جا سکتے ہیں سیٹھ جبار، میں نے کہا، اور کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ سیٹھ جبار بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، پھر وہ آنسو گالوں پر لڑھک آئے۔ مجھے معاف کر دو منصور، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ماں اور بہن کو تم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا، لیکن اینجل، خدا کے لیے میری اینجل۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نخوت سے بھاری بھاری قدم رکھتا ہوا ڈائننگ روم کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ میرے سینے میں سکون کا سمندر معجزن تھا۔ سیٹھ جبار کی یہ حالت میرے لیے بہت ہی سکون بخش تھی۔ وہ افریت رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جس نے کبھی نیچے نہیں دیکھا تھا۔ آگ اور خون برسانے والی آنکھیں آج آنسوؤں کی لذت سے آشنا ہوئی تھیں، اور اس کے یہ آنسو میرے جلتے ہوئے دل کے لیے ٹھنڈک فراہم کر رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سیٹھ جبار کے اس انکشاف نے کہ وہ لڑکی فریدہ نہیں تھی، کوئی اور تھی، مجھے ایک بار پھر مایوس کر دیا تھا۔ امی اور فریدہ کی بازیابی میرے لیے محض ایک خواب ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے اس بار میری مایوسی میں زیادہ شدت نہیں تھی۔ اب میں نے اپنے بے قرار دل کو سمجھانے کے لیے اسلوب سیکھ لیے تھے۔ بس خدا کی ذات سے آس تھی کہ اگر اس کی مرضی ہوئی تو شاید زندگی میں کبھی ان کا سراغ لگ جائے۔ سیٹھ جبار نے جو کچھ کہا تھا اس میں حقیقت تھی۔ اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ منصور جیسے بے حقیقت شخص کی ماں اور بہن کو اپنی تحویل میں رکھتا؟ کمینہ فطرت شخص تو طارق تھا جو سیٹھ جبار کی آڑ میں ہر قسم کے جرائم کر گزرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ طارق زندہ تھا، اگر وہ مر گیا ہوتا تو امی اور فریدہ کا راز بھی اس کے سینے میں دفن ہو جاتا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ سیٹھ جبار اپنی بیٹی اینجل کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اب وہ خود ہی طارق سے سب کچھ معلوم کر لے گا، چنانچہ میں جلد بازی کر کے کھیل کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فینی آئی تو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا وہ گیا؟ جی ہاں، میری خوشامد کر رہا تھا کہ ایک بار اور پرنس سے اس کی ملاقات کرا دوں، پھر وہ چلا جائے گا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا، پھر مجبور ہو کر وہ واپس چلا گیا۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں جناب، فینی نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، دل و دماغ پر جو بوجھ آ پڑا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک اینجل کا خیال آ گیا اور میں بے اختیار ہو گیا۔ چہرے کی مرمت کرنے کے بعد میں نے اپنا جائزہ لیا اور کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔
احتیاطاً پستول بھی ساتھ لے لیا تھا۔ کافی دیر تک ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنے تعاقب کا اندازہ لگاتا رہا، پھر مطمئن ہونے کے بعد وائسن ایونیو کا رخ کیا۔ بنگلے کے سامنے ایک درخت کے سائے میں ایک شخص مونگ پھلی کا ٹھیلا لیے کھڑا تھا اور عقب میں چند افراد سروے کر رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عدنان کے آدمی ہیں جو بنگلے کی حفاظت پر مامور ہیں۔ بعد میں طاہر سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ مونگ پھلیوں کے ڈھیر کے نیچے سٹین گن اور دستی بم موجود ہیں اور سروے کرنے والے ایک لمحے میں آگ و خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ روز تو نہ ہو سکے گا۔ نہیں پرنس، ہر روز کا ایک نیا پروگرام ہے۔ کل یہ لوگ ٹیلی فون کے تار درست کریں گے اور پرسوں الیکٹرک کمپنی کی گاڑی آ جائے گی۔ ٹھیلے والے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص امرود کا ٹوکرا سر پر رکھے علاقے کا گشت کر رہا ہے اور دور دور تک نگاہ رکھے ہوئے ہے، طاہر نے بتایا۔ ویری گڈ، یہ پلان عدنان صاحب کا ہے، طاہر نے کہا اور میں مطمئن ہو کر بنگلے کی طرف بڑھ گیا۔ اینجل کے پاس جانے سے پہلے میں نے اپنے چہرے سے میک اپ ماسک اتار لیا۔ اینجل مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ ارے منصور آپ! اور اچانک اس نے مسرت بھرے انداز میں کہا، بس آپ سے ملنے کو جی چاہا، آ گیا، میں نے جواب دیا۔ پھر ریٹا سے مخاطب ہوا، مس ریٹا، آپ بھی کیا سوچتی ہوں گی کہ ہماری الجھن میں پھنس کر آپ کو کیسے کیسے مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ نہیں پرنس، میں تو آپ کی خادم ہوں، آپ نے مجھ سے کام ہی کیا لیا ہے۔ ہم سب صرف آپ کے خادم ہی نہیں ہیں بلکہ آپ سے دلی محبت بھی رکھتے ہیں۔ بے شک، میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ہر طرح کا سہارا دیا ہے۔ سر، آپ کافی پینا پسند کریں گے یا کوئی اور مشروب؟ جو بھی آپ پلا دیں، آپ کے مہمان ہیں، میں نے کہا اور ریٹا اٹھ کر چلی گئی اور اینجل مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ بہت جلدی آ گئے منصور، مجھے آپ کے اتنی جلدی آنے کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کی مصروفیات کی بنا پر۔ میں ریٹا سے یہی کہہ رہی تھی کہ پرنس بہت مصروف آدمی ہے، اس لیے ممکن ہے کئی روز تک نہ آ سکیں۔ آپ نے مجھے دل سے یاد کیا ہوگا اینجل، پھر بھلا میں کیسے رہ سکتا تھا؟ منصور، اس دوران میں کیا آپ میرے بارے میں سوچتے رہے ہیں؟ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کروں گا۔ اب زبان کھل گئی ہے تو سب کچھ کہہ دینے کو دل چاہتا ہے، تو کہہ دیجئے، اس نے شرمگی مسکراہٹ سے کہا۔ اینجل، میرا خیال ہے کہ ہر ذی ہوش حقیقت پسند ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی آفرینش سے حسن و عشق کے بارے میں سنتے چلے آئے ہیں اور ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو دوسروں سے سنتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات دوسروں کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں ہنسی آتی ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنا مطلب واضح نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر میں تم سے اپنے جذبات کا اظہار کروں تو وہ عامیانہ سے الفاظ ہوں گے اور مجھے شاید خود بھی ان الفاظ پر شرم محسوس ہو، لیکن میرے پاس ان الفاظ کا نعم البدل بھی نہیں ہے۔ کہتے رہیے، میرا خیال ہے کہ آپ اپنی زبان میں خود الجھ گئے ہیں۔ کیا کہوں، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ میں جو کچھ سمجھ رہی ہوں اسے واضح الفاظ میں سننا بھی چاہتی ہوں۔ بس تو پھر سن لو کہ اس وقت کے بعد سے میں مستقل تمہیں یاد کرتا رہا ہوں۔ دل و دماغ میں عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب تمہارے پاس آیا تو جانے کو جی نہیں چاہتا۔ اتنا بے خود نہ کیجیے منصور، یہاں کس بدبخت کا دل چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہے؟ سچ اینجل، کیوں؟ کیا آپ محبت میں مجھے کسی طور کمتر پاتے ہیں؟ نہیں نہیں، خدا نہ کرے، میرا یہ مطلب نہیں۔ مطلب تو میرا بھی وہ نہیں۔ لفظ کمتر میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ میری محبت بھی آپ سے کم نہیں ہے۔ چلیے، حساب برابر ہو گیا۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ اسی وقت ریٹا کافی کی ٹرے اٹھائے اندر آئی اور ہمارے سامنے رکھ کر الٹے قدم کمرے سے نکل گئی۔ پھر کافی پینے کے دوران ہم باتیں کرتے رہے۔ امی اور فریدہ کا ذکر آیا۔ اینجل کریت کر مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتی رہی۔ پھر اس نے میری زندگی کے دوسرے واقعات بھی سنے۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح سیٹھ جبار نے مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، پھر کس طرح سرخاب اور پروفیسر شیرازی مجھ سے ملے، کس طرح گل مجھے ملی اور انہوں نے میرے لیے کیا کیا احسار کیا۔ ایاز، عظمت اور دوسرے کردار بھی زیر بحث آئے۔ انہی باتوں میں رات ہو گئی۔ پھر جب ریٹا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو ہم دونوں چونک پڑے۔ ارے ریٹا، کھانے کا انتظام کر لیا تم نے؟ جی مس اینجل، کیا آپ لوگ کھانا نہیں کھائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں، میرا مطلب ہے تم نے خود ہی… یہ میرا فرض تھا، اب آپ لوگ کھانا کھا لیجئے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں پھر نشست گاہ میں آ بیٹھے۔ منصور، جتنے عظیم لوگوں کا تم نے ذکر کیا ہے ان کا موازنہ میں ڈیڈی سے کرتی ہوں تو شرم سے کٹ جاتی ہوں۔ ایک میرے ڈیڈی ہیں جنہوں نے تم سے، امی سے اور فریدہ سے مسرتیں چھین لیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ بے غرض تم پر لٹا دیا۔ میں ان عظیم لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں منصور، مجھے ان سے کب ملاؤ گے؟ ابھی نہیں اینجل، تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ابھی ہمیں زندگی کے بہت سے کٹھن مراحل سے گزرنا ہے۔ کچھ وقت یہیں گزارو، اس کے بعد…
ٹھیک ہے، میں یہاں بھی سکون سے ہوں۔ ریٹا بہت اچھی لڑکی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اینجل سے رخصت ہو کر باہر آ گیا اور طاہر اور اعظم سے پوچھا کہ کیا وہ اینجل کے تحفظ کے انتظامات سے مطمئن ہیں یا کچھ اور بندوبست کیا جائے۔ تب اعظم نے کہا، نہیں پرنس، آپ یہ ذمہ داری ہمیں سونپ دیں۔ یہاں اگر پوری فوج بھی آ جائے تو مس اینجل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں اس طرف سے مطمئن ہو کر اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کے حالات بالکل پرسکون تھے، کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ سیٹھ جبار کی کیفیت کا مجھے بخوبی اندازہ تھا۔ اس کے حواس گم ہو گئے تھے۔ اب وہ یقیناً کسی جارحانہ کارروائی سے گریز کرے گا۔ 2 روز خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے روز مجھے ہوم سیکرٹری کا فون ملا۔ ہیلو پرنس دلاور، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہوں جناب۔ کیسے یاد فرمایا؟ بھائی، قاعدے سے تو ہم لوگوں کی ملاقات کبھی کبھار ہوتی رہنی چاہیے، ضروری نہیں یہ ملاقاتیں سرکاری ہوں۔ ہم ذاتی طور پر بھی مل جل کر اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ آپ ملک کی ترقی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں پرنس دلاور۔ میں نے آج پھر آپ کے ان کارناموں کی فہرست دیکھی ہے جو آپ نے ملک کے لیے انجام دیے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی آپ کو محب وطن نہ سمجھے تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس لحاظ سے میری خواہش ہے کہ ہم کم از کم مہینے میں ایک بار ہی کہیں مل بیٹھیں اور بہت سے نئے منصوبوں پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو یاد کر لیا کریں۔ شکریہ جناب، آپ لوگوں نے مجھے جو عزت بخشی ہے وہ میرے دل کی گہرائیوں میں محفوظ ہے۔ آج شام کوئی مصروفیت تو نہیں پرنس؟ کوئی خاص نہیں، فرمائیے۔ بھائی، ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو رات کا کھانا میرے ساتھ ہی کھا لیں۔ اور ہاں، ایک خاص بات، کھانے کی اسی میز پر میں نے سیٹھ جبار کو بھی مدعو کیا ہے۔ سیٹھ جبار نے مجھ سے کچھ گفتگو کی ہے، میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے کہ میں پرنس کو بھی بلا لوں گا۔ گفتگو چونکہ آپ ہی سے متعلق ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیے۔ اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے جناب تو میری کیا مجال کہ میں انکار کروں۔ یہ نشست کیونکہ بالکل نجی نوعیت کی ہے، اس لیے میں ذرا الجھا ہوا تھا کہ کہیں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو جائے۔ نہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، تو پھر تقریباً 8 بجے میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ویسے محترم، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹھ جبار مجھ سے کس قسم کی گفتگو کرنے کا خواہش مند ہے؟ نہیں پرنس، باقی باتیں یہیں ہوں گی۔ آپ اس وقت تک کے لیے اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ دیجئے، بہتر ہے۔ ویسے اگر میں اپنے دوست کو ساتھ لے آؤں تو آپ کو اعتراض تو نہ ہوگا؟ سر آنکھوں پر، اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، میں 8 بجے حاضر ہو جاؤں گا، میں نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں جانتا تھا سیٹھ جبار اب ہوم سیکرٹری کی وساطت سے اینجل کی بازیابی کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تو ایسے موقع کا مدت سے انتظار تھا۔ فوری طور پر جس شخصیت کا نام میرے ذہن میں ابھرا وہ DIG آفتاب احمد تھے۔ میرے اور سیٹھ جبار کے درمیانی معاملات ان سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے انہیں فون کیا۔ پرنس دلاور، انہوں نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ جی آفتاب احمد صاحب، آپ کا خادم۔ کہیے کہیے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ یہ لہجہ اختیار کر کے آپ مجھے کئی بار شرمندہ کر چکے ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ رات میں کوئی مصروفیت تو نہیں ہے آپ کی؟ ارے صاحب، ہو بھی تو آپ کے کسی کام سے بھلا انکار کیا جا سکتا ہے؟ آپ حکم تو دیجئے، آفتاب احمد صاحب نے کہا۔ تو پھر آج شام کھانے کی دعوت قبول فرمائیے۔ میں ذرا کفایت شعار قسم کا آدمی ہوں اور عموماً اپنے دوستوں کو دوسرے دوستوں کے ہاں مدعو کرتا رہتا ہوں۔ ہماری شام کو دعوت ہوم سیکرٹری صاحب کے ہاں ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا پرنس، آفتاب صاحب نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں وہیں چل کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ ویسے اس دعوت میں سیٹھ جبار بھی شریک ہوں گے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اوہ، کوئی اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور اس میں اپنی شمولیت واقعی میرے لیے بھی باعث دلچسپی ہے۔ کس وقت حاضر ہو جاؤں پرنس؟ اگر گستاخی تصور نہ فرمائیں تو 7:30 بجے تک یہاں تشریف لے آئیں، دونوں ساتھ چلیں گے۔ بہتر ہے، حاضر ہو جاؤں گا، آفتاب صاحب نے کہا، اور میں نے ان کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ آفتاب صاحب حسب وعدہ 7:30 بجے پہنچ گئے۔ میں نے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا۔ مجھے مسرت ہے پرنس کہ آپ مجھے اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اور تجسس یہ ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے میرے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ڈرائنگ روم میں انہیں بٹھانے کے بعد میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں معاملہ وہی ہے آفتاب صاحب جو آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم جانتے تو ہیں پرنس، لیکن ثابت کرنے کی جرت نہیں پاتے، اور پھر ہمیں اتنی اہمیت بھی نہیں دی گئی، حالانکہ ہم شروع ہی سے اس معاملے سے متعلق ہیں۔ اہمیت کی کوئی بات نہیں ہے آفتاب صاحب، میں نے اس نشست میں آپ کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ اگر میری ذات کچھ لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو تو آپ مجھے سہارا دے سکیں۔ آپ فکر نہ کریں پرنس، میں حقیقتوں کو نظر انداز نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے عہدے کو داؤ پر لگانا پڑے۔
DIG صاحب نے کہا اور میں شکر گزار نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک 8 بجے ہم ہوم سیکرٹری صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ پورٹیکو ہی میں استقبال کیا گیا۔ استقبال کرنے والوں میں ہوم سیکرٹری، سیٹھ جبار اور طارق شامل تھا۔ میرے ساتھ DIG آفتاب احمد صاحب کو دیکھ کر ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ سیٹھ جبار اور طارق کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں، البتہ ہوم سیکرٹری نے مسکرا کر آفتاب صاحب کا استقبال کیا۔ خوش آمدید، تشریف لائیے، ہوم سیکرٹری صاحب نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ ڈرائنگ روم میں ہماری توازہ پھلوں کے رس سے کی گئی۔ ہوم سیکرٹری صاحب نے زیادہ گھماؤ پھراؤ اختیار نہیں کیا اور تھوڑی دیر بعد صاف ستھرے لہجے میں بولے، اس نشست کا اہتمام محترم دوست سیٹھ جبار کی ایما پر کیا گیا ہے۔ ویسے یہ لمحات میرے لیے بھی باعث مسرت ہیں کہ آپ جیسے حضرات کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ سیٹھ جبار کی خواہش تھی کہ وہ میری موجودگی میں پرنس سے گفتگو کریں، چونکہ انہوں نے گفتگو کے لیے مجھے اپنا وسیلہ بنایا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ان کی خواہش کا اظہار اپنے الفاظ میں کروں؟ میں نے سیٹھ جبار کی طرف دیکھا تو وہ منہ کھول کر رہ گیا۔ میں نے نرم لہجے میں ہوم سیکرٹری صاحب سے کہا، جی جی فرمائیے جناب، میں حاضر ہوں۔ سیٹھ جبار کا خیال ہے پرنس کہ آپ ان سے کاروباری مخاصمت رکھتے ہیں اور بیشتر مواقع ایسے آ چکے ہیں کہ جب آپ نے سیٹھ جبار کو زبردست کاروباری نقصان پہنچایا ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے پرنس؟ ممکن ہے یہ حقیقت ہو محترم، لیکن میں ان نقصانات کی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہاں تو جبار صاحب، اب آپ دونوں دوست آمنے سامنے ہیں، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ افہام و تفہیم کے معاملات آپ ہی کو طے کرنے ہیں۔ میرا مطلب ہے، سیٹھ جبار نے DIG صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور وہ آہستہ سے مسکرا دیے۔ جیسا کہ محترم مسعود علی صاحب نے فرمایا ہے، یہ نشست خالص نجی نوعیت کی ہے اور یہاں میری آمد بھی ایک دوست کی حیثیت سے ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں جو بھی گفتگو ہوگی وہ آف دی ریکارڈ ہوگی، DIG نے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سیٹھ جبار بری طرح جھینپ گیا، پھر بھاری لہجے میں گویا ہوا، پرنس، میں آپ سے پھر وہی درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم میری بیٹی مجھے لوٹا دی جائے اور اس کے عوض آپ مجھ سے جو کچھ بھی چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہوم سیکرٹری کی طرف دیکھا اور بولا، سیٹھ جبار نے مجھ پر الزام لگایا ہے جناب کہ ان کی بیٹی اینجل میرے قبضے میں ہے۔ اس سے قبل بھی سیٹھ صاحب نے یہی الفاظ کہے تھے اور میں نے عرض کیا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اگر ان کے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ چکی ہے کہ ان کی بیٹی کو میں نے اغوا کر لیا ہے تو بہتر تھا کہ وہ پولیس میں میرے خلاف اغوا اور حبس بے میں رکھنے کا مقدمہ درج کرا دیتے۔ سیٹھ جبار جیسے بااثر آدمی کے ساتھ محکمہ پولیس کچھ زیادہ ہی تعاون کرتا۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ نہیں پرنس دلاور، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اختیارات بھی بے حد وسیع ہیں اور پولیس کے ذریعے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اتفاق سے یہاں پولیس کے ایک اعلیٰ افسر موجود ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے آفتاب صاحب کی طرف دیکھا۔ DIG صاحب کیا اس بات کی وضاحت کرنا پسند کریں گے کہ اگر پولیس کے پاس کسی بڑی شخصیت کے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی جائے تو پولیس اس سے چشم پوشی اختیار کر لیتی ہے؟ آفتاب صاحب ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بھاری لہجے میں گویا ہوئے، میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ اکثر صاحب حیثیت لوگ پولیس کے معاملات پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ اگر پولیس دیانت دارانہ طور پر کسی تفتیش کو آگے بڑھانا بھی چاہے تو نہیں بڑھا سکتی، کیونکہ اسے اوپر کی ہدایات کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھر تو مجھے افسوس ہے سیٹھ صاحب، میں نے کہا، اب آپ ایسے ذرائع تلاش کیجئے جن کے تحت آپ میرے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو ہوم سیکرٹری صاحب کی وساطت سے تم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں پرنس کہ مجھے میری بیٹی دے دو۔ سیٹھ جبار گڑ گڑایا۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ اگر آپ اپنے کاروباری نقصانات کا ازالہ مجھے چند لوگوں میں بدنام کر کے کرنا چاہتے ہیں تو میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں ہوم سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہیں، DIG صاحب موجود ہیں۔ اگر آپ قانون کو بااثر پاتے ہیں تو ہم دونوں کے خلاف تحقیقات کریں۔ سیٹھ جبار بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ ہوم سیکرٹری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چند لمحے وہ سیٹھ جبار کو دیکھتے رہے، پھر بولے، سیٹھ صاحب، اس میں شک نہیں کہ آپ میرے لیے ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں اور پرنس دلاور بھی۔ کیا یہ بات مناسب ہوگی کہ ہم اس نجی اور دوستانہ محفل میں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کریں؟ اگر آپ پورے وثوق اور یقین سے یہ بات کہتے ہیں کہ اینجل پرنس دلاور کے قبضے میں ہے تو آپ کو اس کی وجہ بھی بتانا ہوگی کہ اینجل پرنس دلاور کے قبضے میں کیسے اور کیوں پہنچی۔ میں پرنس سے مصالحت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو انہیں ناگوار گزرے، کیونکہ میں ان کے ہاتھوں میں پھنسا ہوا ہوں۔ سیٹھ صاحب، آپ کھل کر بات کیوں نہیں کرتے کہ کیا معاملہ ہے؟
ہوم سیکریٹری نے بظاہر نرم لہجے میں پوچھا۔ بس میں جانتا ہوں۔ ثبوت پیش کیجیے اس بات کا، کیونکہ پرنس اس الزام کی صحت سے انکار کر رہے ہیں۔ ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو معاف کیجیے گا سیٹھ جبار صاحب، ہوم سیکریٹری قدر ناگوار لہجے میں بولے۔ کیا آپ نے مجھے تماشا بنانے کے لیے درخواست کی تھی کہ آپ انتہائی دوستانہ ماحول میں پرنس سے ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے اور آپ کے درمیان پیدا شدہ تمام اختلافات اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں؟ سیٹھ جبار کچھ نہ بولا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ طارق اب تک خاموش تماشائی کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ سیٹھ جبار نے خوفزدہ نگاہوں سے DIG کی طرف دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، بس یہ ایک باپ کے دل کی آواز ہے۔ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ میں اس کی بازیابی کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنا چاہتا ہوں۔ پرنس دلاور کو مجھ سے جتنی بھی شکایات ہیں میں ان سب کا ازالہ کر دوں گا۔ سیٹھ جبار تقریباً رو پڑا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے سیٹھ صاحب۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک گھٹیا قسم کے کاروباری آدمی ہیں۔ اسمگلنگ، بلیک میلنگ، ذخیرہ اندوزی، دولت کے حصول کے لیے جو بھی غلط طریقے ہیں وہ آپ کے کاروبار میں شامل ہیں اور رہیں گے۔ اب تک آپ نے مجھ پر جتنے بھی کاروباری وار کیے ہیں وہ ناکام رہے ہیں۔ پھر میں ہوم سیکریٹری سے مخاطب ہوا، کیا آپ یقین فرمائیں گے جناب کہ سیٹھ جبار نے ایک چارٹرڈ جہاز میں ایسا اسلحہ اور سامان منگوایا جو ملک میں تقریب کاری کے لیے استعمال ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ بیرونی ممالک سے میرے نام سے حاصل کیا گیا تھا اور میرے ہی نام سے یہاں پہنچنے والا تھا۔ لیکن میری خوش قسمتی تھی کہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ مجھے بہت بعد میں سیٹھ جبار صاحب کی اس سازش کا علم ہوا تھا۔ اب آپ سیٹھ صاحب سے دریافت فرمائیے، کیا انہوں نے ایسا کیا تھا؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا تھا، اور میں ان تمام جرائم کا بھی اعتراف کرتا ہوں جو میں کر چکا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو پرنس دلاور چاہتے ہیں۔ پرنس، میں آپ کی والدہ اور ہمشیرہ کی بازیابی کے سلسلے میں بھی ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، صرف میری بیٹی مجھے واپس کر دیں۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے مسکرا کر ہوم سیکریٹری کی طرف دیکھا، وہ بھی میری جانب ہی دیکھ رہے تھے۔ جناب، کیا آپ اس گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے ہیں؟ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سیٹھ جبار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ آپ کس کی والدہ اور ہمشیرہ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ کیا قصہ ہے؟ اصل کہانی کیا ہے؟ ہوم سیکریٹری نے پوچھا۔ کہانی؟ سیٹھ جبار ہکلا کر رہ گیا۔ اب یہ کہانی سیٹھ جبار سے آپ خود سن لیں۔ میں نے جو کچھ کہا تھا سیٹھ صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس کی روشنی میں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ سیٹھ صاحب مجھ سے کس قدر مخاصمت رکھتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ ان حالات میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، مجھے اجازت دیجیے، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پرنس، ہوم سیکریٹری بھی کھڑے ہو گئے۔ میں شرمندہ ہوں پرنس، میں سیٹھ جبار کو ایک سمجھدار آدمی سمجھتا تھا اور ان سے ایسی نادانی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہاں آپ ایک معزز مہمان کی حیثیت سے مدعو ہیں، اس لیے میں آپ سے بے حد معذرت خواہ ہوں۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کو اس طرح نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ سیٹھ جبار صاحب کو اب اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ موضوع ختم۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سیٹھ جبار صاحب براہ راست آپ پر ایک بے بنیاد الزام عائد کر دیں گے۔ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ بہر صورت یہ بھی ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مناسب، میں نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ طارق بالکل خاموش تھا۔ سیٹھ جبار برسوں کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ اتر گیا تھا اور آنکھیں دھندلائی ہوئی لگتی تھیں۔ کھانے کی میز پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ جو تلخ ترین گفتگو ہمارے درمیان ہو چکی تھی اس کے اثرات نمایاں تھے، چنانچہ کھانا بڑی سنجیدگی سے کھایا گیا۔ بس ایک فرض پورا کرنے والی بات تھی۔ ہوم سیکریٹری چاہتے تھے کہ کھانے کے بعد سیٹھ جبار رخصت ہو جائے، لیکن سیٹھ جبار کی کیفیت عجیب تھی۔ بہرطور اس سے پہلے میں نے واپسی کی اجازت چاہی اور ہوم سیکریٹری پہلو بدل کر رہ گئے۔ بہتر پرنس، آج جو کچھ ہوا اس نے میری پوزیشن خراب کر دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان افسوسناک واقعات کو آپ کے ذہن سے کیسے محو کر سکوں گا۔ کوئی بات نہیں ہے جناب، بعض اوقات ایسے تکلیف دہ واقعات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کتنی ذہنی بلندی یا پستی کا مالک ہے۔ ویسے میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ کو ان واقعات کا علم ہوا تھا تو آپ حکومت کو اس سے مطلع کرتے۔ آپ کے خلاف جو سازش ہوئی تھی وہ معمولی تو نہ تھی۔ خیر، اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، ہوم سیکریٹری نے کہا۔ نہیں جناب، میں انہیں معاف کر چکا ہوں، اور میں جن لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اس بات کو اس انداز میں محسوس کیا۔ ویسے سیٹھ جبار صاحب کو اجازت ہے کہ وہ میرے خلاف جو چاہیں کارروائی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے کرم فرما اور دوست میرا تحفظ کریں گے۔ یقیناً یقیناً، ہوم سیکریٹری ہمیں باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔
DIG آفتاب احمد کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ سیٹھ جبار اور طارق کوٹھی کے برآمدے میں ہی ٹھہر گئے تھے۔ میں اور آفتاب صاحب کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ آفتاب صاحب راستے بھر کچھ نہیں بولے تھے۔ ہم دونوں خاموشی سے کوٹھی پہنچ گئے۔ میں ابھی آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گا، خواہ آپ خود کو کتنا ہی تھکا ہوا محسوس کر رہے ہوں، آفتاب صاحب نے کہا۔ ضرور ضرور، میں بالکل نہیں تھکا ہوں، براہ کرم آپ اندر تشریف لائیے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ منصور میاں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہوں گا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ابن الوقت ہوں اور اس وقت میں نے سیٹھ جبار کا ساتھ دیا تھا اور اب آپ کے ساتھ ہوں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اپنی صفائی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت میں ایک بہت چھوٹا افسر تھا۔ میں مجبور تھا اور مجھ پر اوپر سے دباؤ تھا کہ سیٹھ جبار کے تمام مفادات کا خیال رکھا جائے۔ بہر صورت اس وقت جو کچھ ہوا تھا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ آپ اس کے عوض مجھ سے کوئی خدمت لینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ بھلا دیجیے آفتاب صاحب ان تمام باتوں کو، میں اتنا ناسپاس بھی نہیں ہوں۔ آپ نے فیروز دادا کے سلسلے میں میرے لیے جو کچھ کیا تھا وہ بھی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے اپنی ضمیر سے مجبور ہو کر ایک خطرہ مول لیتے ہوئے میری مدد کی تھی، لہٰذا میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف ہے۔ آج میں نے سیٹھ جبار کی جو حالت دیکھی ہے اس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے۔ اگر آپ سیٹھ جبار کے خلاف رپورٹ درج کرا دیں تو میرا خیال ہے یہ اس کے تابوت میں آخری کیل ہوگی، کیونکہ وہ ہوم سیکریٹری جیسی شخصیت کے سامنے اعتراف کر چکا ہے۔ کسی وقتی جذبے یا مروت کے تحت تو کسی کے ساتھ تھوڑی سی جانبداری برتی جا سکتی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار باطل کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اب میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، بس حالات کا منتظر ہوں۔ منصور صاحب، کیا آپ کی والدہ اور بہن کے بارے میں ابھی تک کوئی مؤثر کامیابی نہیں ہو سکی؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ سیٹھ جبار کی تحویل میں ہے؟ خدا جانے، وہ تو کہتا ہے کہ اسے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن اس کے ساتھ جو طارق نامی شخص تھا اس زمانے میں وہ اس کا دستے راست سمجھا جاتا تھا۔ سیٹھ جبار کا خیال ہے کہ یہ حرکت اسی کی ہے، لہٰذا میں نے سیٹھ جبار سے کہہ دیا ہے کہ وہ طارق سے معلومات حاصل کر کے مجھے اطلاع دے گا، وہ ضرور دے گا۔ بس آپ سے اسی قدر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ اب اجازت دیں، میرے دل و دماغ پر بھی ایک بوجھ سا آن پڑا ہے۔ میں نے آفتاب صاحب کو رخصت کر دیا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت ہی دلچسپ اور دلکش تھا، اور اب صرف مجھے اس کے نتائج کا انتظار تھا۔ رات کو تقریباً 12 بجے میں بستر پر لیٹا انہی معاملات پر غور کر رہا تھا کہ فینی نے کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ بہت پریشان تھی وہ۔ مصیبت بن گیا ہے جناب، بری طرح رو رہا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سیٹھ جبار۔ میں نے بہت معذرت کی، سخت الفاظ بھی استعمال کیے، لیکن اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہنے لگا کہ صرف ایک بار پرنس سے ملاقات کرا دی جائے، اس کے بعد وہ انہیں تکلیف نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے فینی، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ بیٹھا ہوا ہے جناب، اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی ہے۔ کون ہے؟ میں نے نام تو معلوم نہیں کیا، لیکن وہ ایک بازو سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کہو میں آ رہا ہوں۔ فینی کے جانے کے بعد میں نے ہاتھ منہ دھویا، گاؤن پہنا، اس کی جیب میں ریوالور ڈالتا ہوا کمرے سے نکل آیا۔ فینی مجھے کوریڈور میں مل گئی۔ میں نے اسے کافی بھجوانے کے لیے کہا اور خود ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ سیٹھ جبار اضطراری طور پر اٹھ کھڑا ہوا اور رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ در حقیقت اس کی شکل پر یتیمی برس رہی تھی، کوئی بھی اس پر رحم کھا سکتا تھا، لیکن میں اس شخص پر کیسے رحم کھاتا جس نے اس طرح مجھے دربدر کیا تھا کہ آج تک میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ منصور، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں نے شکست تسلیم کر لی ہے، مجھے اعتراف ہے کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں منصور، مجھے آج اعتراف ہے کہ میں نے تم سے زندگی کے چند قیمتی سال چھین لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو منصور، خدا کے لیے میری بیٹی مجھے دے دو۔ سیٹھ جبار، یہی وہ طارق ہے نا جس کے ساتھ میں تمہارے پاس پہنچا تھا؟ میں نے تم سے اپنی ماں اور بہن کی بھیک مانگی تھی، لیکن تم نے کہا تھا کہ ابھی یہ درست نہیں ہوا، ابھی اسے انسان بننے کے لیے وقت چاہیے۔ تو سنو سیٹھ جبار، آج تمہارے الفاظ میں تمہیں کو لوٹا رہا ہوں، ابھی کچھ وقت اور گزارو۔ طارق، انہیں لے جاؤ، ابھی انہیں دنیا دکھاؤ، انہیں احساس دلاؤ کہ جو کچھ کر چکے ہیں انہی کے نتائج ان کے سامنے ہیں۔ جب انہیں اچھی طرح احساس ہو جائے گا تو میں خود انہیں بلاؤں گا اور سوچوں گا کہ مجھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ منصور، خدا کے لیے منصور۔ سیٹھ جبار دوبارہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے تم سے کیا کہا ہے طارق؟ انہیں یہاں سے لے جاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے مایوس نہ کرو منصور، خدا کے لیے میری اینجل مجھے واپس دے دو، اور میری ماں اور بہن۔ میرے لہجے میں غراہٹ پیدا ہو گئی۔ میں اسی سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، جو کچھ میرے بس میں ہے کروں گا۔ تم میری بات تو سن لو منصور۔
کہو، میں نے سرد مہری سے کہا۔ میں نے اس ذلیل شخص طارق سے بات کی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ خواتین میرے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں، لہٰذا میں نے ان پر کبھی توجہ بھی نہیں دی تھی۔ میرے تمام معاملات اس وقت طارق ہی کے ذمہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی آڑ میں طارق اپنی منمانی کرتا رہتا تھا۔ تمہاری ماں اور بہن کی گمشدگی کا بھی یہی ذمہ دار ہے۔ میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اب اس سلسلے میں تم خود اس سے بات کر سکتے ہو۔ میں اسے تمہارے حوالے سے جانتا ہوں سیٹھ جبار۔ میرا واسطہ تم سے تھا، تمہارے کارکنوں سے نہیں۔ وہ سب تمہاری ہی زیر ہدایت کام کرتے تھے۔ جہاں تک میرا اور طارق کا ذاتی معاملہ ہے، وہ میں اس سے کسی حد تک طے کر چکا ہوں، اور جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن میری ماں اور بہن کا مسئلہ تمہاری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ میں اس مسئلے پر طارق سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ تم نے اس سے جو گفتگو کی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ طارق ذلیل، تو بتاتا کیوں نہیں کہ تو نے وہ سب کچھ میری اجازت کے بغیر کیا تھا؟ مجھے منصور سے پرخواش تھی، لیکن میں نے تجھ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر کو تباہ کر دے۔ وہ سب کچھ تو نے کیا تھا، تجھے ہی اس کا حساب دینا ہے۔ طارق گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، میں جو کچھ کہوں گا منصور، بالکل سچ کہوں گا، یقین کریں۔ خاموش رہو، بکواس مت کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اس وقت صرف سیٹھ جبار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور تمہارے درمیان جو معاملات ہیں ان سے بھی نمٹ لوں گا۔ سن تو لو منصور، سیٹھ جبار جلدی سے بولا۔ پوری بات تو سن لو، پھر تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہوگا۔ نہیں، اگر تم مصالحت چاہتے ہو سیٹھ جبار، تو طارق کو میرے حوالے کر دو۔ میں اس سے جو کچھ معلوم کرنا چاہوں گا کر لوں گا۔ تم اس وقت صرف اپنی بات کرو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ طارق تمہارے قبضے میں ہے۔ اب تم اس کے ساتھ جو جی چاہے سلوک کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سیٹھ صاحب، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ بکواس مت کرو۔ سیٹھ جبار غرایا۔ میں تمہارے ہاتھوں جو نقصان اٹھا چکا ہوں، اب اس کا اعادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اپنے معاملات تم خود بھوگ دو۔ لیکن سیٹھ صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ طارق بے بسی سے بولا۔ کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ ہدایات بھی تو دی تھیں، کیا تم نے ان پر عمل کیا؟ میں اب تمہارے سلسلے میں بالکل لاتعلق رہوں گا، تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا۔ مگر منصور مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ تمہاری قسمت، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے گھنٹی بجا کر ملازم کو طلب کیا، پھر اسے چند افراد کو بلا لانے کے لیے کہا۔ طارق اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے پستول نکال کر اس کا رخ طارق کی طرف کر دیا۔ بیٹھ جاؤ طارق، یہاں اس کوٹھی میں تمہاری کوئی بھی غلط حرکت تمہاری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر مرنا چاہتے ہو تو تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن ابھی مرنے کی کوشش مت کرو، میں نے سرد آواز میں کہا، اور طارق ساکت رہ گیا۔ چند لمحے بعد وہ لوگ آ گئے جنہیں میں نے طلب کیا تھا۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ اس شخص کو لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دیا جائے، اور وہ لوگ طارق کو اس کے اکلوتے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ سیٹھ جبار خاموش بیٹھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں سیٹھ جبار، اب کہیے، کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ منصور، اینجل مجھے واپس کر دو۔ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسی کے لیے کیا ہے۔ اگر وہ نہ رہی تو پھر میرے لیے دنیا میں کچھ نہیں رہے گا۔ وہ میری زندگی کا محور ہے۔ خدا کے لیے میری اینجل مجھے لوٹا دو۔ خوب، آپ کو بھی خدا کا نام لینا آ گیا ہے۔ اس سے قبل تو آپ صرف وقت اور حالات کو خدا مانتے تھے۔ آج کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ اسی خدا کی جسے میں بھول گیا تھا، اور اب اس کی سزا پا رہا ہوں۔ یقین کرو منصور، تمہاری ماں اور بہن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار طارق ہے۔ وہ مجھ سے اعتراف کر چکا ہے۔ تم خود بھی اس سے معلومات حاصل کر سکتے ہو۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، لیکن آپ اس سے تو انکار نہیں کریں گے سیٹھ جبار کہ آپ نے میرے سلسلے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی؟ تو کیا خیال ہے، اس کے لیے بھی آپ کو معاف کر دیا جائے؟ ہاں منصور، مجھے معاف کر دو۔ ایک بڑے انسان کی حیثیت سے مجھے معاف کر دو۔ نہیں سیٹھ جبار، ہرگز نہیں۔ میں احمق نہیں ہوں۔ اس سلسلے میں سودا کرنا چاہتا ہوں۔ میں تیار ہوں منصور، جو سودا بھی تم مجھ سے کرنا چاہو میں اس کے لیے تیار ہوں، سیٹھ جبار نے کہا۔ جلد بازی سے کام نہ لیں سیٹھ جبار، اس پر اچھی طرح غور کریں، سوچیں، پھر جواب دیں۔ نہیں، اینجل کی بازیابی کے سلسلے میں کچھ سوچنے کو تیار نہیں۔ تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ اسی دوران کافی آ گئی، تو پھر اطمینان سے بیٹھیے اور کافی پیجیے۔ میرا دل کسی چیز کے لیے نہیں چاہ رہا۔ تم کسی سودے کی بات کر رہے تھے۔ کافی تو پئیں۔ اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ گھر آئے مہمان کی تواضع نہ کر سکوں۔ بہرطور آپ کچھ بھی ہیں، لیکن میرے مہمان تو ہیں، میں نے کہا۔ سیٹھ جبار خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ میری پیش کی ہوئی کافی اس نے قبول کر لی اور اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔
آپ کا کاروبار بہت وسیع ہے سیٹھ جبار، کون کون سے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے؟ لندن، سوئٹزرلینڈ، ویسٹ جرمنی اور مشرق وسطیٰ کے ایک ملک میں، تھوڑا سا کام ہانگ کانگ اور جاپان میں بھی ہے۔ ویری گڈ۔ میرا کاروبار اتنا وسیع تو نہیں ہے سیٹھ جبار، لیکن میں اسے وسعت دینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دراصل میں نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے آپ کا تمام کاروبار اور اثاثے خرید لوں۔ میں اب بھی نہیں سمجھا منصور، ایک دولت مند کی حیثیت سے آپ نے دنیا اچھی طرح دیکھ لی ہے سیٹھ جبار، اب ذرا غربت کی زندگی اپنا کر دیکھیے کہ جس ماحول میں منصور رہتا تھا وہ کیسا ہے۔ میں نہیں سمجھا منصور، براہ کرم مجھ سے صاف صاف گفتگو کرو۔ تو سنیے سیٹھ جبار، آپ ایک ایک کر کے اپنے مقامی اور غیر مقامی اثاثے میرے ہاتھ فروخت کریں گے۔ صورتحال یہ ہوگی کہ قانونی طور پر تو میں ان اثاثوں کی پوری قیمت آپ کو ادا کروں گا۔ یہ قیمت آپ کو کیش کی صورت میں ادا کی جائے گی، لیکن اس کے فوراً بعد وہ کیش آپ مجھے لوٹا دیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کے کاروبار کی کوئی قیمت ادا نہیں کروں گا، لیکن وہ میری ملکیت ہوگا۔ کہیے، آپ کو یہ سودا منظور ہے؟ سیٹھ جبار حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ چند لمحے اس کی یہی کیفیت رہی، پھر وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بڑی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ خدا کے لیے منصور، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، اپنی بڑائی کو سامنے رکھو۔ بڑا تو میں اس وقت بننا چاہتا تھا سیٹھ جبار، لیکن تم نے اور حالات نے مجھے چھوٹا بنا دیا۔ یہ سب کچھ تم ہی نے سکھایا ہے مجھے۔ مگر مجھے بھی تو زندگی گزارنے کے لیے کچھ درکار ہوگا۔ وہ میں تمہیں اپنے ہاں ڈرائیور رکھ کر دے سکتا ہوں، اور یقین کرو میں تمہیں ڈرائیور بنانے کے بعد کبھی غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ میں رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا۔ ایسا نہ کرو منصور، ایسا نہ کرو۔ 1:20 ہو چکے ہیں سیٹھ جبار، اور یہ وقت شریف آدمیوں کے سونے کا ہوتا ہے۔ میں نے اگر تمہارے واویلے پر تمہیں گفتگو کرنے کے لیے کچھ وقت دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ساری رات ضائع کر دو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ٹھہرو منصور، رک جاؤ، میری بات تو سنو۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات سننا پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنے اثاثے فروخت کرنے پر تیار ہو۔ سیٹھ جبار گردن جھکائے چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، اور اس کے بعد تم اینجل کو میرے حوالے کر دو گے؟ ہاں، شاید میں ایسا ہی کروں۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل تم اس سلسلے میں مجھ سے مفصل گفتگو کر سکتے ہو۔ کل تم اپنے تمام گوشوارے مجھے پیش کرو گے۔ اس کے بعد میں اپنے طور پر بھی تحقیقات کراؤں گا۔ اگر تمہارے دیے ہوئے گوشوارے درست ثابت ہوئے تو ہمارے درمیان سودا طے پا جائے گا۔ اس میں بہت وقت لگے گا منصور، اور میں اتنے عرصے اینجل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں اینجل کو ایک بار تمہاری قبر پر ضرور لے جاؤں گا، میں نے بے رحمی سے کہا۔ سیٹھ جبار گہری سانسیں لینے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آنسو رخسار پر بہنے لگے تھے، لیکن مجھے اس کمینے شخص سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہیں گوشوارے پیش کر دوں گا۔ میں اسے باہر تک چھوڑنے آیا۔ میرے دل کو بڑی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔